اب تک آپ نے ایسے مسائل پڑھے جن کے اختلافات کا سرچشمہ متضاد احادیث تھی، اور اس باب میں ہم چند ایسی قرآنی آیات کی نشاندہی کریں گے جن کی تعبیر میں اختلاف ہے۔ بطور نمونہ چند آیات ملاحظہ فرمائیں۔ غیر اللہ کو پکارنا۔ وہابی مذہب کے بانی شیخ محمد بن عبد الوہاب نے اپنی کتاب کے صفحہ 4 پر لکھا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ان 3 مسائل کا جاننا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ خداوند تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر راضی نہیں کہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے۔ خدا کی عبادت میں نہ کوئی ملک مقرب اور نہ ہی نبی مرسل الغرض کوئی بھی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور مساجد اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، لہٰذا اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ محمد بن عبد الوہاب کتاب مذکور کے صفحہ 5 پر یوں رقم دراز ہے: ملت ابراہیم آپ سے تقاضا کرتی ہے کہ آپ خدا واحد کی عبادت کریں اور خدا کی عبادت دل کی گہرائیوں سے بجا لائیں، اور اسی کی عبادت کی غرض سے اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسان کو پیدا کیا۔ چنانچہ ارشاد قدرت ہے، اور میں نے تمام جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور یعبدون کے معنی ہیں مجھے واحد مانے، اور اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر توحید کا حکم دیا، اور توحید کا مفہوم یہ ہے کہ وہ عبادت میں یکتا اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو شرک سے منع فرمایا، اور شرک غیر اللہ کو پکارنے کو کہا جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے ایسے ابھی سورہ جن کی آیت مجیدہ پیش کی۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب صفحہ 42 پر مزید لکھتا ہے: پرانے زمانے کے مشرکین سے ہمارے زمانے کے مشرک شرک میں زیادہ پختہ ہیں، کیونکہ قرآن مجید کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے شرک آسانی کے وقت تو شرک کرتے تھے، لیکن جب ان پر کوئی تکلیف یا آفت آ پڑتی تو ہمیں اپنے خود ساختہ معبود بھول جاتے تھے، اور وہ صرف اللہ ہی سے دعا مانگتے تھے، جبکہ ہمارے دور کے مشرک آسانی اور مشکل وقت میں یکساں شرک کرتے رہتے ہیں۔ انبیاء کرام کے دور کے مشرکین کے طرز عمل کو قرآن مجید میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا: پھر جب وہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو ایمان و عقیدے کے پورے اخلاص کے ساتھ خدا کو پکارتے ہیں، پھر جب وہ نجات دے کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو فوراً شرک اختیار کر لیتے ہیں۔ شیخ موصوف نے اپنے رسالہ الدین و شروط و اصالات کے صفحہ 8 پر لکھا، جس کا محصل یہ ہے: عبادت کی کئی اقسام ہیں، جن میں ایک قسم پکارنا بھی ہے، جیسا کہ آیت مجیدہ کی اس آیت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ رسالہ شفاء الصدور میں شیخ موصوف کا ایک پیرو لکھتا ہے: شیخ محمد بن عبد الوہاب اور ان کے پیروکاروں کی محنت سے شرک کی تاریکیاں دور ہوئیں، اور مکہ و مدینہ جیسے شہر شرک کی آلودگی سے پاک ہوئے، اور یہ ان کی محنت کا ثمر ہے کہ آج ہمیں حرمین میں شرک کا سائبانہ تک دکھائی نہیں دیتا۔ وہابیوں کی نظر میں کسی مسلمان کا یا رسول اللہ بالفرض توسل کہنا غیر اللہ کو پکارنے کے مترادف ہے، اور ان کے خیال کے مطابق اس کا یہ عمل لا تدعوا مع اللہ کی مخالفت ہے۔ غیر اللہ کا فیصلہ۔ اس مکتوب فکر کے نزدیک غیر اللہ کا فیصلہ بھی غیر اللہ کو پکارنے کے مترادف ہے، اور اس سلسلے میں ان کے استدلال کی بنیاد بھی خوارج کے استدلال پر مبنی ہے، کیونکہ خوارج نے جنگ صفین میں تحکم قبول کرنے والوں پر کفر کا فتویٰ صادر کیا تھا، اور انہوں نے اپنے فتوے کی بنیاد ان آیات مجیدہ کو قرار دیا تھا: فیصلہ کرنا صرف اللہ کا حق ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، اور بھروسہ کرنے والوں کو اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کیا میں غیر اللہ کو بطور حکم تلاش کروں، جبکہ اسی نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے؟